بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جو بہت ہی آسان ہے، جس کے کرنے سے ہر کوئی آپ کی بات مانے گا اور مرضی کے مطابق ہوگا۔ وظیفہ کے بارے میں بتانے سے پہلے ایک بات یاد رہے، تمام قرآنی وظائف کا شیطانی جادو سائے موازنہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآنی وظائف نور رحمان اور جادو صفت شیطان ہے۔ رحمان اور شیطان کی جنگ میں فتح حق یعنی اللہ کے قدرت قانون کی ہوتی ہے۔ شیطان کا جادو جتنا بھی تیز ہو، آخر قرآن پاک کی برکات سے زائل ہو جاتا ہے۔ قرآنی آیات کا استعمال اچھائی کے لیے کرنا چاہیے، برائی کے لیے نہیں۔ جو لوگ قرآنی آیات سے جلد اور لازمی توقع رکھتے ہیں، وہ یہ بات بھول جاتے ہیں تمام قرآنی آیات میں انسان کی حاجت اور مقصد میں پورا ہونے میں اس کے عمل اور مقصد کا جائز ہونا لازمی شرط ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی شخص اپنے دوست آفیسر یا کسی سے بھی اپنی بات منوانا چاہتا ہے تو وہ بات کس حد تک جائز ہے اور اس کا مقصد کتنا نیک ہے۔ اگر بات جائز ہے، مقصد نیک ہے اور بات منوانے والا شخص نیک ہے تو اللہ تعالیٰ ہر حالات میں اس کی بات کو اس شخص سے منوائے گا۔ دوستو، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اس وظیفے کا دار و مدار انسان کے کام اور اس کے نیک مقصد پر منحصر کرتا ہے۔ اس وظیفے کو کوئی بھی شخص نیک حاجت اور اچھے مقصد کے لیے کرے گا تو کامیابی لازم حاصل ہوگی۔ اگر کامیابی نہ ہو تو مایوس ہو کر اس وظیفے کو نہ چھوڑیں، 1 سے 2 مرتبہ کوشش کریں۔ اگر اس کے باوجود بھی حاجت پوری نہ ہو تو اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کریں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس وظیفے کی اجازت ہر خاص عام کو ہے، لیکن نیک مقصد کے لیے، اور وظیفہ یہ ہے سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں اور پھر یہ وظیفہ کسی کی نقصان کی نیت سے نہیں کرنا۔ وظیفہ کرنے سے پہلے باوضو ہو جائیں، سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، پھر 15 دفعہ یہ آیت پڑھیں، ان اللہ یسمع من یشاء، ان اللہ یسمع من یشاء۔ ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں، ان اللہ یسمع من یشاء۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔